السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ قال تعالی فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز۔ محترم سامعین کرام، اللہ کے فضل اور اس کے احسان سے الحمدللہ ہم ایک شب قدر بھی گزار چکے ہیں اور رمضان کے آخری عشرے میں ہم اور آپ داخل ہو چکے ہیں۔ آخری عشرہ ہمارا چل رہا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین اللہ ہماری عبادات کو، ہمارے صیام و قیام کو اللہ صرف قبولیت سے نوازے، آمین۔ آج کے اس پروگرام میں آپ حضرات کے سامنے جس موضوع کے تحت کچھ گفتگو کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں، حاضر ہوا ہوں، وہ موضوع ہے جہنم کی حقیقت۔ میرے بھائیو، یہ موضوع ایسا موضوع ہے جس کو قرآن مجید نے بیشتر آیتوں میں، بیشتر صورتوں میں اس کا تذکرہ کیا ہے، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث صحیحہ کے اندر بھی ان تمام چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ لہذا اس کائنات میں اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی پیغمبروں کو بھیجا، ان کے بھیجنے کا بنیادی مقصد لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا اور لوگوں کو جہنم سے بچانا، جہنم سے آزاد کرانا ان کا مقصد تھا۔ لہذا ان حقیقتوں کو جاننا ہمارے لیے، آپ کے لیے بہت ضروری ہے، جس کو قرآن مجید نے اتنی اہمیت کے ساتھ بیان کیا ہے، تو آپ اس بات سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہمیں اس کے تعلق سے کتنا فکر مند ہونا چاہیے۔ تو آج آپ کے سامنے اسی کے تعلق سے کچھ بنیادی باتیں میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین جہنم کے عذاب، جہنم کی ہولناکی اور جہنم کی سزائیں، اللہ ان تمام چیزوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما اور اللہ ان تمام چیزوں سے ہمیں دور رکھ، آمین۔ میرے بھائیو، قرآن مجید کو جب ہم پڑھتے ہیں تو قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے تقریباً لفظ النار کے لفظ سے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر تقریباً 120 مرتبہ اس لفظ کا استعمال کیا ہے، اور قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے لفظ جہنم، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے لفظ جہنم کا جو ذکر کیا ہے، تقریباً اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر 73 مرتبہ اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر کیا ہے۔ اتنی مرتبہ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے جہنم کا تذکرہ کیا ہے۔ لہذا جنت اور جہنم پر ہمارا ایمان ضروری ہے، یہ ایمان بالغیب میں سے ہے۔ ایک آدمی کے مومن کامل ہونے کے لیے، ایک کامیاب مومن ہونے کے لیے ان تمام چیزوں پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ اگر کوئی آدمی جنت اور جہنم کے اوپر ایمان نہیں رکھتا ہے تو گویا وہ انسان ایمان سے، اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اصول ہمیں کامیابی کے بتائے ہیں، ان اصول میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ جنت حق ہے اور جہنم حق ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ان تیار کردہ ان دونوں کے اوپر ایمان رکھنا، جنت اور جہنم کے اوپر ہمارا واجب ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو تیار کر رکھا ہے۔ قرآن مجید کو آپ پڑھیں، قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا اعدت للمتقین، کہ ہم نے جنت کو متقیوں کے لیے تیار کر رکھا ہے، اور کافروں کا جہاں تذکرہ کیا وہاں اللہ تعالیٰ نے کہا اعدت للکافرین، اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے جہنم کو تیار کر رکھا ہے۔ میرے بھائیو، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جہنم کے تعلق سے اس کائنات میں جتنے بھی انبیاء آئے انہوں نے آگاہ کیا جہنم کے تعلق سے۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کی مثال بیان کی،
अपने आप की मिसाल उस इंसान से जी जो समझिए कि फतिंगे को आग से बचा रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी आग जलाने वाले की मिसाल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दी। कहा कि लोगों, तुम जहन्नम की तरफ जा रहे हो, मैं तुम्हारा कदम पकड़ पकड़ कर तुम्हें मैं बचा रहा हूं, लेकिन तुम हो कि तुम मेरे ऊपर गालिब आ जा रहे हो। यानी क्या है कि दुनिया के मालो मता के पीछे, दुनिया के हवस में और दुनिया की चमक और दमक में तुम अपने आप को इस तरफ मुनहमिक कर चुके हो कि तुम्हें जहन्नम से बचने का जर्रा बराबर भी तुम्हारे दिलों में ख्याल नहीं आ रहा है। तुम जहन्नम की तरफ दौड़ते चले जा रहे हो और मैं हूं कि तुम्हें जहन्नम से बचा रहा हूं, जहन्नम से आगाह कर रहा हूं, जहन्नम से तुम्हें दूर रखने की कोशिश कर रहा हूं, और तुम हो कि तुम इन तमाम चीजों से नहीं बच रहे हो। मेरे भाइयों, कल क़यामत के दिन जो इंसान जहन्नम से बच गया, सबसे बड़ा कामयाब इंसान है वो, उससे बड़ा कामयाब इंसान कोई नहीं हो सकता है। दुनिया में गरचे वो तकलीफ और परेशानी की जिंदगी गुजारी होगी, लेकिन वो अल्लाह के पास कल कामयाब होकर जन्नत में दाखिल हो गया, जहन्नम से बचा लिया गया, सबसे बड़ा कामयाब इंसान है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर बयान फरमाया, फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़, कि जो आदमी जहन्नम से बचा लिया गया, जन्नत के अंदर दाखिल कर दिया गया, वो सबसे बड़ा कामयाब इंसान है, उससे बड़ा कामयाब कोई हो नहीं सकता है। मेरे भाइयों, जहन्नम का तज़किरा हमारे असलाफ, जहन्नम का तज़किरा जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहन्नम की आयतों पर से जब गुजरा करते थे तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ारो क़ितार रोया करते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुक करके अल्लाह से पनाह मांगते थे। यही हाल हमारे सहाबा किराम का भी था, यही हाल असलाफ उम्मत का भी था। असलाफ में से बहुत सारे ऐसे, जब जहन्नम का तज़किरा उनके सामने होता, जहन्नम की आयतें जब वो पढ़ते थे, पूरी पूरी रात वो बेकरार हो जाया करते थे, बेचैन हो जाया करते थे, रातों को नींद उनकी उड़ जाया करती थी, और जहन्नम के खौफ से उनकी आंखों से इस कदर आंसू बहते अल्लाह अकबर के उनकी आंख खुश्क हो जाया करते थे। बाज लोग तो ऐसे थे असलाफ में कि जहन्नम का तज़किरा सुन करके उनके पेशाब की जगह खून निकल जाया करता था, और बाद असलाफ में से ऐसे थे कि जब जहन्नम का तज़किरा उनके सामने होता मेरे भाइयों, तो ऐसे तड़पते थे जैसे एक जानवर को ज़बह करके छोड़ दिया जाए, और कैसे वो तकलीफ महसूस करता है वैसी वो तकलीफ महसूस किया करते थे। आज हमारा दिल इतना सख्त हो चुका है, इतना टाइट हो चुका है और इतना गाफिल हो चुका है कि आज जहन्नम का तज़किरा हमारे सामने होता है, हमारे आंख से आंसू नहीं बहते, हमारा दिल सख्त नहीं होता, हमारा दिल नर्म नहीं होता। आज हम इस कदर समझिए दुनिया के परिस्तार बन चुके हैं कि जहन्नम क्या चीज है उसकी हकीकत को हमने भुला दिया। मेरे भाइयों, जहन्नम क्या चीज है? जहन्नम अल्लाह के नाफरमान बंदों का ठिकाना है, काफिरों का अबदी ठिकाना है। और जहन्नम जहां आग ही आग है, आग का लिबास है, आग का साइबान है, आग का खाना है, आग का पीना है, आग का बिछौना है, आग के संदूक है, आग के जंजीर है, आग ही आग है, आग के अलावा और कुछ नहीं है। मेरे भाइयों, ऐसी हौलनाकी से अपने आप को बचाने के लिए दुनिया के अंदर जो तकलीफें होती हैं वो हमारे लिए कुछ नहीं है जहन्नम से बचाने के लिए। लिहाजा जहन्नम से अपने आप को बचाओ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा सहाबा किराम को नसीहत करते हुए कहा, अंज़रतुकुमुन्नार, 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 लोगों मैंने तुम्हें जहन्नम से आगाह कर दिया, जहन्नम से आगाह कर दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जुमले को इतनी बार दोहराया, इतना रिपीट किया कि रावी हदीस बयान करते हैं कि आपके ऊपर जो चादर था वो चादर नीचे गिर गया। अल्लाह अकबर। जब ये आयत नाजिल होती है, वह अंजिर अशीरतकल अक़रबीन, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गनी कबीले कुरैश के एक एक फर्द और एक एक कबीले के अशखास का नाम लेकर के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें कहा कि मैंने तुम्हें जहन्नम से डराया, मैंने तुम्हें जहन्नम से डराया। यहां तक कि आपने अपनी बेटी, अपनी लख्ते जिगर हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा को खिताब करते हुए कहा कि ऐ मेरी बेटी, दुनिया के अंदर मैं तुम्हारा बाप हूं, दुनिया में जो चाहिए मुझसे ले लो, लेकिन आखिरत में ये उम्मीद मत करना कि मैं नबी की बेटी हूं, आखिरत में हमारे लिए हमारी बाप की तरफ से हमें कुछ मिल जाएगा। ये हरगिज ये सोच अपने अंदर ना रखो। लिहाजा तुम अपने आप को जहन्नम से बचाओ, अपने आप को जहन्नम की आग से बचाओ। मेरे भाइयों, जहन्नम कोई मामूली सी चीज नहीं है, कोई मामूली सी हकीकत नहीं है, बल्कि इस जहन्नम की हकीकत को जानने के लिए जहन्नम
کہ جہنم کے 7 دروازے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا کہ جہنم کے 7 دروازے ہیں۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ لَهَا 7 أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ کہ جہنم کے 7 دروازے ہیں۔ اسی طرح سے جہنم کے اندر گنہگار کیٹیگری کے حساب سے، طبقات کے حساب سے جہنم میں جہنمی داخل کیے جائیں گے۔ ایک چوروں کا جماعت ہوگا، ایک زانیوں کا جماعت ہوگا، ایک اللہ کے ساتھ شرک کرنے والوں کا جماعت ہوگا۔ اس طرح سے گنہگاروں کا الگ الگ گروپ ہوگا اور اس گروپ کی شکل میں جہنمیوں کو داخل کیا جائے گا۔ اسی طرح میرے بھائیوں، جس طرح سے جہنم کے 7 دروازے ہیں، اسی طرح سے جہنم کے 7 کیٹیگری بھی ہے، 7 طبقات بھی ہیں۔ باقاعدہ طور پر ان طبقات میں اور ان درجات کے اندر کون کون داخل کیے جائیں گے، باقاعدہ طور پہ اس کا ذکر اہل علم نے کیا ہے، اور قرآن مجید نے باقاعدہ ان چیزوں کا تذکرہ کیا ہے۔ سب سے پہلا کیٹیگری جو ہے جہنم کا، وہ جہنم ہے۔ جہنم ایک کیٹیگری ہے۔ جہنم کے اندر وہ لوگ داخل کیے جائیں گے جو مومن ہوں گے، مسلمان ہوں گے، لیکن ان سے کوئی غلطی ہو گئی ہوگی تو اپنی گناہ کا سزا پانے کے لیے وہ جہنم میں جائیں گے، اور جب وہ اپنا سزا پا لیں گے تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت کے اندر منتقل کرے گا۔ اسی طرح سے جہنم کا ایک حصہ، ایک کیٹیگری ہے لظا۔ لظا کے اندر باقاعدہ طور پر یہودی داخل کیے جائیں گے، جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کیا۔ میں مختصر آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، لہذا لظا کے اندر یہودی داخل کیے جائیں گے۔ اسی طرح سے جہنم کا ایک کیٹیگری ہے حطامہ۔ حطامہ کے اندر نصارہ داخل کیے جائیں گے، اور اسی طرح سے سعیر جہنم کا ایک وہ کیٹیگری ہے، وہ حصہ ہے جس کے اندر سورج اور چاند اور ستارے کی پرستش اور پوجا کرنے والے داخل کیے جائیں گے۔ اور اسی طرح سے جہنم کا ایک حصہ ہے، ایک کیٹیگری ہے سقر۔ سقر کے اندر مجوسی لوگ جو آگ کی پوجا کیا کرتے تھے، آگ کی پرستش کیا کرتے تھے، ایسے لوگ داخل کیے جائیں گے۔ اور جہنم کا ایک حصہ ہے، ایک کیٹیگری ہے جہیم، جس کے اندر مشرک اور کافر لوگ داخل کیے جائیں گے۔ اور جہنم کا سب سے آخری طبقہ اور سب سے نچلا طبقہ جو ہے وہ ہے حاویہ۔ حاویہ جس کے اندر منافق لوگ داخل کیے جائیں گے۔ منافق وہ ہوتے ہیں جن کے دل میں ایک، زبان پر ایک، لوگوں کے سامنے ایک، اور کے سامنے ایک، ان کے زبان اور دلوں میں الگ الگ باتیں ہوتی ہیں۔ ایسے منافقوں کا ٹھکانہ جہنم کا سب سے نچلا حصہ ہوگا، جسے حاویہ کہا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، جہنم کل قیامت کے دن بولے گی، جہنم کی زبان ہوگی، باقاعدہ طور پہ جہنم بات کرے گی، جہنم کی آنکھ ہوگی، جہنم دیکھ رہی ہوگی، جہنم دھاڑے گی جہنمیوں کو دیکھ کر کے، جہنمیوں کو جہنم دیکھ کر کے پکارے گی، اور اس کی دھار اور اس کی چنگھار کی کیفیت ایسی ہوگی، اللہ اکبر، بڑے بڑے پیغمبر پریشان ہو جائیں گے، اور اس دن کہیں گے صرف اپنے آپ کی وہ فکر کریں گے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ جیسے اللہ کے جلیل القدر پیغمبر بھی حیران و پریشان ہو جائیں گے، اور کہیں گے ربی آج کے دن بس میرا نفسی نفسی کا عالم کر رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے۔ تو میرے بھائیوں، جہنم کی گہرائی کا اندازہ آپ اس بات سے لگائے کہ جہنم کی گہرائی کیا ہوگی، جہنم کا ڈیپ کیا ہوگا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تعلق سے بیان فرمایا کہ جہنم کی گہرائی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اگر جہنم کے منہ پر، یعنی جہنم کے اوپری حصے سے ایک پتھر گرایا جائے تو اس پتھر کو، اس چٹان کو جہنم کی تہ میں پہنچنے کے لیے 70 سال کا وقت لگے گا۔ اللہ اکبر۔ جہنم کے چٹان اگر جہنم کی گہرائی میں پھینکی جائے تو نیچے تہ تک پہنچنے کے لیے 70 سال کی مدت لگے گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اندازہ کرے، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے اچانک سے ایک آواز سنی۔ صحابہ سے پوچھا یہ آواز کون سی آواز ہے، جانتے ہو؟ صحابہ نے کہا کہ نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یہ وہ آواز ہے جو جہنم کے اوپری حصے سے چٹان پھینکا گیا تھا، آج 70 سال کے بعد جہنم کی تہ میں پہنچا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ غیب کی باتیں ہیں، اللہ جب چاہے جس وقت چاہے غیب کی باتوں کو اپنے نبی کو سنا سکتا ہے، یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ میرے بھائیوں، جہنم کل قیامت کے دن لائی جائے گی، لگام لگا کر کے لائی جائے گی، اللہ کے فرشتے اسے کھینچ
کھینچ رہے ہوں گے، جہنم کے 70,000 لگام ہوں گے، اور ایک ایک لگام کو اللہ کے 70,000 فرشتے ایک ایک لگام کو پکڑے ہوئے ہوں گے۔ 70,000 لگام اور ایک لگام کو 70,000 فرشتے پکڑے ہوئے جہنم کو گھسیٹ کر کے جہنم کی طرف، جہنم کو میدان محشر کی طرف کل قیامت کے دن لایا جائے گا۔ میرے بھائیوں ذرا سوچو کہ کل قیامت کے دن جہنم کی ہولناکی، اللہ اکبر، ان سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کچھ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمیں ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے جو عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا ہے، ہمیں کہا ہے، ان تمام چیزوں پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ جہنم میں نے آپ کے سامنے جیسا بیان کیا کہ جہنم بولے گی کل قیامت کے دن، جہنم چنگھارے گی، جہنم دھاڑے گی جہنمیوں کو دیکھ کر کے، جہنم کہہ رہی ہوگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میں 3 لوگوں پر مسلط کیا گیا ہوں، میں 3 لوگوں کے لیے مسلط کیا گیا ہوں۔ ایک تو ظالم جو دنیا کے اندر ظلم کرتے ہیں، ظالم ہے، جابر ہیں، یعنی دنیا کے اندر انسانوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں، ایک ظالم۔ دوسرا وہ انسان ہوگا جنہوں نے اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کیا، اللہ رب العالمین کے ساتھ جنہوں نے دوسروں کو شریک کیا ہے اللہ کی عبادت میں، اللہ کے معاملات میں، تو ایسی صورت میں ایسے لوگ بھی جہنم کے اندر، یعنی جہنمی ایسے لوگوں کو دیکھ کر کے پکارے گی کہ میں تمہارے لیے مسلط کیا گیا ہوں۔ میرے بھائیوں جہنم کا نگران فرشتہ ہوگا جس کے ماتحت میں ہزاروں سینکڑوں فرشتے کام کرنے والے ہوں گے۔ جہنم کا ایک داروغہ ہوگا جس کا نام ہوگا مالک، جس کا نام ہوگا مالک۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلایا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ان کو، جو بڑی بھیانک شکل کے، بڑے خوفناک شکل کے یہ جہنم کے داروغہ ہوں گے، جن کے دل میں کسی بھی طرح کا خوف نہیں ہوگا، کسی بھی طرح کا ڈر نہیں ہوگا، کسی بھی طرح کا رحم نہیں ہوگا کسی کے لیے، انسانوں کے لیے، کافروں کے لیے، یعنی انسانوں میں سے کسی کا ڈر نہیں ہوگا ان کے لیے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مسلط جس کام کے لیے کیا ہوگا اس کام کو وہ انجام دیں گے۔ میرے بھائیوں جہنم باقاعدہ طور پر اپنے آنے والوں کے لیے جہنمی کو دیکھ کر کے جہنمی پکارے گی، جہنمی دھاڑے گی، جیسے کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اذا رأتهم مکان من بعید سمعوا لها تغیظا وزفیرا۔ میرے بھائیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین نے حضرت میکائیل کے تعلق سے بیان کیا کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے جہنم کو بنایا ہے میکائیل ہنسنا بھول گئے۔ اللہ اکبر! آپ اندازہ کیجئے ایک فرشتے کی یہ حالت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ لوگوں جن چیزوں کا مجھے علم ہے، جن چیزوں کا مجھے علم دیا گیا ہے، جن چیزوں کے بارے میں جانتا ہوں، لوگوں اگر تمہیں ان تمام چیزوں کے بارے میں معلوم ہو جائے تو لوگوں تم ہنسنا چھوڑ دو گے، لوگوں تم اپنے آرام دہ کمروں میں اور گھروں میں رہنا چھوڑ دو گے، تم جنگلوں کا رخ کرو گے، جنگلوں اور بیابانوں میں جا کر کے تم وہ عمل کرو گے جس سے تمہارا رب راضی ہو جائے۔ میرے بھائیوں آج ہم غافل ہو کر کے کیسے قہقہے لگاتے ہیں، کیسی ہنسی لگاتے ہیں، آج ہم کس قدر غافل ہو چکے ہیں، جہنم کے تذکرے سے، جہنم کی یاد سے پوری طرح سے ہم غافل ہو چکے ہیں۔ جہنم کیا چیز ہے ہم اس کے تعلق سے جانتے ہی نہیں میرے بھائیوں، ہم نے مذاق سمجھ رکھا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب وقت آئے گا تو ہم جان لیں گے، وقت آئے گا تو دیکھ لیں گے، والعیاذ باللہ آج انسان کی یعنی ایسی فطرت اور ایسی نیچر ہو گئی ہے۔ میرے بھائیوں اس جہنم سے بچنے کے لیے پوری کوشش کریں، پوری محنت کریں، اپنے آپ کو بچائیں، نیک کام کریں، خیر کے کام کریں، اچھے کام کریں۔ رمضان مبارک کا بابرکت مہینہ ہے، زیادہ سے زیادہ اچھے کام کر کے اپنے آپ کو جہنمیوں کے لیے سے آزاد کرنے کی ہم کوشش کریں۔ میرے بھائیوں جہنم کے اندر باقاعدہ طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جہنم کے اندر مختلف قسم کے عذابات ہوں گے۔ یہ جہنم کا آگ جو ہے یہ 69 گنا زیادہ ہے دنیا کے عذاب سے۔ دنیا کا 1% عذاب، دنیا کا 1% آگ جس کی تکلیف اور شدت کو ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں، اور جہنم کا یہ 69 گنا زیادہ ہوگا۔ میرے بھائیوں ہم کیسے اس کو برداشت کریں گے؟ خود جہنم کی آگ اور تپش کو برداشت نہیں کر پا رہی ہوگی، جہنم ایک دوسرے کے حصے کو کھا رہی ہوگی۔ جہنم اللہ رب العالمین سے شکایت کرے گی کہ پروردگارا یہ شدت میرے ایک حصے کو دوسرے حصے کو کھا رہی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم
حکم دیا کہ ایک بار جہنم سانس چھوڑے اور ایک بار جہنم سانس لے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث صحیحہ کے اندر بیان فرمایا کہ جہنم جب سانس چھوڑتی ہے تو دنیا کے اندر گرمی ہوتا ہے، اور جہنم جب سانس لیتی ہے تو ٹھنڈک ہوتا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعبیر اور یہ تصویر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ چاہے دنیا کے سائنسدان گرمی اور سردی کی شدت جو بھی بتلائیں، لیکن یہ شریعت ہمیں اس بات کے تعلق سے بتلاتی ہے۔ میرے بھائیوں، جہنم کے اندر مختلف قسم کے عذابات ہوں گے۔ جہنم کا آگ انسان کے جسم کو، انسان کا یہ جسم کس کام کا اور کس طرح سے یہ جسم ان تمام چیزوں کو برداشت کر پائے گی۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن انسان کے جسم کو اور جسامت کو اللہ رب العالمین بڑھا دے گا، کئی گنا بڑھا دے گا۔ آپ اس بات سے اندازہ کیجئے کہ ایک جہنمی کا دانت احد پہاڑ کے برابر ہوگا۔ اللہ اکبر! ایک جہنمی کا دانت احد پہاڑ کے برابر ہوگا، اور ایک جہنمی کے بیٹھنے کی جگہ اللہ اکبر مکہ اور مدینے کے درمیان جو فاصلہ ہے اتنا ہوگا۔ ایک جہنمی دوسرے جہنمی کے درمیان کا جو فاصلہ ہوگا، اگر اس کو دوری طے کرنے جائے گا تو تقریباً کم سے کم 3 دن کی مدت لگے گی۔ میرے بھائیوں، ایسی جہنم سے ہمیں بچنا ہے، ایسے جہنم سے ہمیں اپنے آپ کو دور کرنا ہے، ایسے جہنم سے ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنے آپ کو بچانا ہے۔ میرے بھائیوں، جہنم یہ کوئی ہنسی مذاق کی چیز نہیں ہے۔ لہذا جہنم کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو سانپ اور بچھو تیار کر رکھے ہیں، ایک ایک بچھو، ایک ایک سانپ، اللہ اکبر، ایک ایک خچر اور ایک ایک اونٹ کے برابر ہوگا، اور اگر اس کا زہر ایک بار دنیا کے اندر ایک قطرہ بھی آ جائے تو پورا دنیا زہر کی وجہ سے اپنی زمین کے اندر سے سب کچھ اگانا ختم کر دے گی۔ اللہ اکبر! میرے بھائیوں، جہنم کے اندر مختلف قسم کی عذابات ہیں۔ جہنم کے اندر جہنمیوں کو کھانے کے لیے گرم گرم پانی دیا جائے گا، پینے کے لیے گرم گرم پانی دیا جائے گا، کھانے کے لیے زقوم، تھوہر، یعنی ایک ایسا کڑوا پھل دیا جائے گا کہ جہنمی جس کو کھانے کی وجہ سے جہنمی کا اندر کا حصہ پورا کا پورا کٹ جائے گا۔ اللہ اکبر! جہنم کے اندر جب پینے کے لیے پانی مانگیں گے تو انہیں ایسا کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا جس کی وجہ سے ان کی عطریاں، ان کی آنت، سب چیز کٹ کر کے باہر ہو جائے گی۔ میرے بھائیوں، جہنم کے اندر تنگی کا عذاب ہوگا، تنگی کا عذاب۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر سورہ فرقان کے اندر کرتے ہوئے کہا، وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا، کہ کل قیامت کے دن جہنمی جہنم کے اندر آگ کے صندوق میں ڈالے جائیں گے، آگ کے زنجیروں میں لپٹ کر آگ کے صندوق میں تنگ جگہ پر، تنگ مقامات پر انہیں ڈالا جائے گا۔ جہنمی اس وقت ہلاکت کو، بربادی کو، تباہی کو بلائے گا کہ ہائے ہلاکت ہمیں ہلاک کر دے، ہائے موت ہمارا فیصلہ کر دے، لیکن ان کو کوئی ہلاکت نہیں آئے گی، کوئی موت نہیں آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا، آج کے دن ایک ہلاکت کو مت بلاؤ، آج کے دن تم کئی ہلاکتوں کو بلا لو، آج تمہیں ہلاکت نہیں آئے گی، آج کے دن تمہیں موت نہیں آئے گی۔ میرے بھائیوں، ذرا تصور کرو کہ جہنم کے اندر، جہنم کے آگ میں آدمی کو ڈالا جائے گا، جہنم کے صندوق میں آدمی کو ڈالا جائے گا، جہنم کے اندر یعنی آگ کی زنجیر میں آدمی کو جکڑا جائے گا، اور باقاعدہ طور پر جہنم کے اندر نفسیاتی قسم کا بھی عذاب دیا جائے گا، یعنی نفسیاتی طور پر، سائیکالوجی جسے کہا جاتا ہے، نفسیاتی طور پر آدمی کو پریشان کرنے کے لیے وہ عذاب بھی انسان کو دیا جائے گا۔ وہ کیسے؟ سورج اور چاند کو، ستاروں کو باقاعدہ طور پر جہنم میں ڈالا جائے گا۔ سورج اور چاند، اس کی کیا غلطی ہے؟ سورج اور چاند کی کوئی غلطی نہیں ہے، لیکن جو لوگ سورج اور چاند کی عبادت کیا کرتے تھے ان لوگوں کے سامنے اس کی بے بسی بتائی جائے گی کہ جس کی تم عبادت کرتے تھے آج دیکھو وہ تمہارے سامنے ہیں، یہ آج تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ لہذا ان لوگوں کو بچنا چاہیے، اللہ کی عبادت کرنی چاہیے جو اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، جہنم کے اندر ٹھنڈک کا عذاب بھی ہوگا، جہنم کے اندر ٹھنڈک کا عذاب ہوگا، یہ ٹھنڈک کی سردی کا عذاب بھی ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر سمجھیے سورۃ الدہر کے اندر اللہ رب العالمین نے کیا کہ زمہریرا، یعنی ٹھنڈک، کولڈ جسے کہا جاتا ہے، ایسا عذاب بھی دیا جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، جہنم کے اندر آگ ہی آگ ہے، آگ کا لباس ہوگا، آگ کا زنجیر ہوگا، آگ کا صندوق ہوگا، آگ کا سائبان ہوگا، گرم گرم کھولتا ہوا پانی ہوگا، اور لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے، اس کے اوپر سے
اللہ کے فرشتے مار رہے ہوں گے, توڑ رہے ہوں گے, اور انسان کی چمڑیاں جب ختم ہو جائے گی جل کر کے, تو اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کے اندر بیان فرمایا کلما نضجت جلودہم بدلنا, کہ جب کبھی ان کی چمڑیاں ختم ہو جائیں گی, جب کبھی ان کی چمڑیاں یعنی جل کر خاک ہو جائیں گی, تو اللہ کے فرشتے پھر ان کو نئی چمڑیاں پہنائیں گے اور نئی چمڑیاں ان کے اوپر آ جائیں گی, کیونکہ آدمی کا چمڑی یہی عذاب اور تکلیف محسوس کرتا ہے. اگر یہ تکلیف اگر یہ ختم ہو جائے اور پوری طرح سے جل جائے تو آدمی کو پھر تکلیف محسوس نہیں ہوتی ہے. تو لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب دینے کے لیے باقاعدہ طور پر نئے نئے چمڑے اللہ رب العالمین انسانوں کے اوپر بنائے گا. میرے بھائیو, جہنم کے اندر ایک وادی ہے جس کو ویل کہا جاتا ہے. جہنم کے اندر ایک وادی ہے. ویل کے معنی تو ایک ہلاکت کے بھی ہیں, لیکن اہل علم نے کہا کہ جہنم کے بیچوں بیچ جہنم کے اندر ایک ویل ہے, ایک وادی ہے, جس کے اندر 3 قسم کے لوگ داخل کیے جائیں گے, جس کے اندر جو ہے جہنمیوں کا پیپ بہ رہا ہوگا, جہنمیوں کی گندی یعنی گند پانی جو ہے وہ تمام کے تمام اس وادی سے بہ رہا ہوگا. ایسے کے اندر کون داخل کیا جائے گا؟ ایسے کے اندر وہ لوگ داخل کیے جائیں گے جو دنیا کے اندر تجارت میں دھوکہ دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ, ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے, بربادی ہے, تباہی ہے. ایسے لوگ ویل میں ڈالے جائیں گے. میرے بھائیو, ناپ تول میں کمی کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ جو تاجر ناپ تول میں کمی کرتے ہیں صرف وہی داخل کیے جائیں گے, بلکہ جتنے قسم کے لوگ بھی دھوکہ دہی اور کسی بھی طرح کا فراڈ کام کرتے ہیں وہ تمام کے تمام لوگ اس ویل کے اندر داخل کیے جائیں گے. دوسرے قسم کے لوگ جس کا ذکر اللہ رب العالمین نے کیا, نمازوں میں سستی کرتے ہیں, نماز میں کاہلی کرتے ہیں, نماز کے معاملے میں لیزی بن جاتے ہیں, نمازوں کو وقت پہ ادا نہیں کرتے. ایسے لوگ بھی ویل کے اندر داخل کیے جائیں گے. اور تیسری قسم کے وہ لوگ ہوں گے جو ویل کے اندر داخل کیے جائیں گے جو باقاعدہ طور پر دوسروں کی غیبتوں میں ہمیشہ لگے ہوئے رہتے ہیں, ہر وقت مزے لے کر دوسروں کی غیبت کرتے ہیں. ایسے لوگ بھی ویل کی وادی میں داخل کیے جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ, ایسے لوگوں کے لیے بربادی ہے جو دوسروں کی غیبت کرتے ہیں, دوسروں کی غیبتیں مزے لے لے کر کے بیان کرتے ہیں. میرے بھائیوں, میری ماں اور بہنوں سے میں بیان کروں گا کہ جہاں کہیں بھی 2 عورتیں جمع ہو جاتی ہیں, جہاں کہیں بھی 2 مرد جمع ہو جاتے ہیں, فوراً تیسرے کا تذکرہ کرنے لگتے ہیں. کیوں میرے بھائی؟ دوسروں کا تذکرہ کر کے اپنی نیکیوں کو ضائع کر رہے ہو, اپنے آپ کو ویل کے مستحق بنا رہے ہو, اور اس خطرناک وادی کے مستحق اپنے آپ کو بنا رہے ہو. میرے بھائیو, توبہ کرو, استغفار کرو, اور جہنم کے اندر جو اس طرح کی عذابات کا جو تذکرہ آپ کے سامنے بیان کیا گیا, جہاں خطرناک قسم کی سزائیں اللہ نے تیار کر رکھی ہیں, اور کسی بھی طرح سے ایک بار جہنم میں جانے کے بعد چھٹکارا نہیں ہے. جہنم کی ہولناکی کا اندازہ آپ اس حدیث سے لگائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت کی صبح تک کا سب سے بڑا رئیس انسان جس نے دنیا کے اندر کبھی بھی کوئی تکلیف نہیں دیکھی ہوگی, تکلیف کیا چیز ہوتی ہے وہ جانتا نہیں ہے, سب سے بڑا ریچ انسان, سب سے بڑا مالدار انسان دنیا کا, آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت کی صبح تک کا ایسا ایک آدمی لایا جائے گا اللہ کے سامنے جس نے تکلیف کیا چیز ہوتی ہے وہ جانتا ہی نہیں, پریشانی کبھی کیا چیز ہوتی ہے جانتا ہی نہیں. ایسے انسان کو ایک بار پکڑ کے جہنم کے اندر ایک بار جھونکا دیا جائے گا, چند سیکنڈ کے لیے, چند لمحوں کے لیے, اور اللہ تعالیٰ جہنم میں جھونکا دے کر کے اس سے پوچھے گا اے میرے بندے, دنیا کے اندر کبھی تم نے آرام بھی کیا, کبھی تم نے سکون بھی پایا؟ کہے گا اے اللہ, آرام کیا چیز ہوتی ہے میں نہیں جانتا, سکون کیا چیز ہوتی ہے میں نہیں جانتا پروردگارا. جہنم کے اندر ایک معمولی سا جھونکا انسان کو تباہ کر, یعنی دنیا کی ہر چیز کو, انسان کے آرام اور آشائش کو ذہن سے نکال دے گی. تو میرے بھائیو, ایسے جہنم سے بچنے کے لیے دنیا کے اندر جو عبادات کرنے میں, اللہ کی بندگی کرنے میں جو کچھ تکلیف ہوتی ہے, یہ تکلیف اس کے لیے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. میرے بھائیو, دنیا میں اپنے آپ کو خوب تھکاؤ, یہ وقت سنبھلنے کا ہے, سدھرنے کا ہے, رمضان کا آخری اشرہ ہے, اس کی قدر کر لو. یہ مت سوچو کہ وقت آئے گا تو ہم سدھریں گے, وقت آئے گا تو ہم نمازی بن جائیں گے, وقت آئے گا تو ہم امانت دار بن جائیں گے, وقت آئے گا تو ہم سچا بن جائیں گے. یہ میرے بھائیو, یہ بات سب شیطانی خیال ہے. وقت ہے سدھر جاؤ, وقت ہے سنبھل جاؤ. میرے بھائیو, میں انہی ساری باتوں پر اپنی بات کو میں ختم کرتا ہوں. باتیں بہت ساری ہیں جہنم کی ہولناکیوں کے تعلق سے, بس اتنی
بات یاد رکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہنم کو یاد کر کے آپ بہت رویا کرتے تھے۔ جہنم کے تذکرے سے ایک بندہ مومن کا دل نرم ہوتا ہے، اور ایک بندہ مومن کے دل کے اندر نرمی پیدا ہوتی ہے، آنکھوں سے آنسو بہتا ہے۔ لہذا جہنم کے تعلق سے، بچنے کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کچھ دعائیں سکھلائی ہے، ان دعاؤں کا ہم اہتمام کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ دعا سکھلائی کہ اگر کوئی بندہ ہر دن صبح میں اور شام میں کہتا ہے 3 مرتبہ اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اگر کوئی بندہ یہ دعا پڑھتا ہے تو جہنم خود آگے بڑھ کر کے اس سے کہتی ہے، اللہ رب العالمین سے کہتی ہے کہ اے اللہ اس بندے کو جہنم سے بچا لے، اللہ اس بندے کو جہنم سے بچا لے۔ تو میرے بھائیو، ہم اور آپ جو اتنی عبادت کر رہے ہیں، کیوں عبادت کر رہے ہیں؟ جہنم سے بچنے کے لیے، اپنے آپ کو تھکا رہے ہیں، کیوں؟ جہنم سے بچنے کے لیے۔ ہمارے کوشش کیا ہے؟ جہنم سے بچنا۔ تو ہم جہنم سے بچنے کے جو بھی اعمال ہیں ان تمام چیزوں کو اپنائیں، دنیا کے اندر زیادہ سے زیادہ رب کو راضی کرنے والی محنتیں کریں، کوششیں کریں، اور ہر طرح کے غلط کاموں سے اور رب کو ناراض کرنے والے کاموں سے اپنے آپ کو ہم بچائیں۔ اللہ رب العالمین سے ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین جہنم کے عذاب سے، جہنم کی سختیوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ انسان ہونے کے ناطے سے جو غلطیاں ہو گئی ہیں اللہ اسے تو معاف فرما دے، اور زیادہ سے زیادہ کثرت سے اللہ اس جہنم سے پناہ مانگنے کے اللہ توفیق نصیب فرما ساری امت کو، سارے لوگوں کو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔